ڈیئر ویورز، سوشل فیکٹری ٹی وی آپ کے لیے لاتا ہے قیمتی معلومات کا خزانہ، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے کچھ ممالک بشمول پاکستان کو اس وقت بیک وقت دو بڑی مصائب کا سامنا ہے۔ ایک کرونا وائرس کی وبا تو دوسری مصیبت ٹڈی دل کی صورت میں آئی ہوئی ہے۔ افریقہ، عرب اور ایشیا کے کئی ممالک کو اس وقت ٹڈیوں کے حملوں کا سامنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2018 میں انڈین اوشین کے سائیکلون نے ٹڈیوں کو فیوریبل میٹرولوجیکل کنڈیشنز مہیا کی، جس کے بعد مشرقی اور مغربی یمن، جنوبی سعودی عرب کے صحراؤں میں ان کی افزائش کے لیے چارہ پیدا ہوا۔ ساتھ ہی پچھلے سال افریقہ میں ریکارڈ بارشوں سے ٹڈیوں کو ایک آئیڈیل ماحول مل گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ ٹڈی عام گراس ہوپر ہی ہوتی ہے جو اپنی لائف سائیکل میں عمر کے ساتھ سائز اور کلر تبدیل کر کے لوکسٹ کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ ان کو ڈیزرٹ لوکسٹ کہتے ہیں کیونکہ ان کی پیدائش اور افزائش ریتیلے صحرائی علاقوں میں ہوتی ہے۔ ایک مادہ ٹڈی ایک وقت تقریباً 100 انڈے دیتی ہے۔ ان ایگز کی ہیچنگ 2 سے 4 ہفتے تک ہو جاتی ہے۔ جب ان بچوں کے گرو کرنے کے بعد ان کے پر نکل آتے ہیں تو یہ جھنڈ کی شکل میں اڑنا شروع کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہوا کے رخ میں سفر کرتے ہیں۔ دن کے وقت سفر کرتے ہیں اور رات جہاں پڑ جائے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی سپیڈ 16 سے 20 کلومیٹر پر آور بتائی جاتی ہے اور ایک دن میں تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ ٹڈی دل، جس کو انگریزی میں لوکسٹ سوارم کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ جھنڈ یا گروپ کی صورت میں سفر کرتے ہیں۔ ان کا ایک جھنڈ لمبائی میں تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر تک کا ہوتا ہے، مگر افریقہ میں ایک جھنڈ کی لمبائی ہزاروں کلومیٹرز میں بھی بتائی جاتی ہے۔ یہ ٹڈیاں جب دن کو سفر کر کے تھک جاتی ہیں تو جب شام کے وقت بیٹھ جاتی ہیں تو سامنے آنے والی ہر فصل، ہر قسم کا سبزہ کھا جاتی ہیں۔ ایک ٹڈی اپنے وزن کے برابر کھاتی ہے اور 1 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ٹڈیاں تقریباً 3 سے 4 کروڑ کی تعداد میں ہوتی ہیں۔ وہ اتنا کھا جاتی ہیں کہ جس سے 35,000 انسان کھانا کھا جائیں۔ پاکستان اور انڈیا میں پچھلے 4 دہائیوں میں ٹڈیوں کا یہ سب سے شدید حملہ ہے۔ دسمبر 2019 میں ٹڈیوں کے پاکستان میں حملے پر حکومت پاکستان نے اسٹیٹ آف نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک انسداد ٹڈی دل آپریشن میں لاکھوں ایکڑ زمین پر پیسٹی سائیڈ اسپرے کیا گیا ہے۔ تقریباً 60 سے زائد اضلاع میں ٹڈیوں کی موجودگی رپورٹ ہوئی ہے۔ ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے اور اس کے تدارک کے لیے حکومت پاکستان نے نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر بھی بنایا ہے، جو NDMA اور پاکستان فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اسپرے کے لیے اسمال ایئر کرافٹس اور آرمی کے ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی روایتی طریقے جیسے ڈھول بجانا، زوردار میوزک اور دیگر آوازیں سے بھی ٹڈیوں کے حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ٹڈی اتنی تو زیادہ تعداد میں ہوتی ہے کہ جس فصل پر بھی بیٹھتی ہے وہ مکمل چٹ کر دیتی ہے۔ جو فصل بچ جاتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ اگر ٹڈی کی چاٹی ہوئی فصل یا اسپرے والی فصل ہم تک پہنچ جاتی ہے تو یقیناً وہ انسانی صحت مضر ہوتی ہے۔ سبزیاں، پھل وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں، ان سے اب شاید فائدے کے بجائے ہمیں نقصان پہنچے۔ ناظرین، ایک تھیوری کے مطابق دنیا کی طاقتور قوتیں دنیا میں فصلوں کو تباہ کر کے، خوراک کا عالمی بحران پیدا کر کے زراعت کو کنٹرول کیے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ عالمی اشرافیہ خوراک کے عالمی قحط کے بعد دنیا کو جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ کھلائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک کانسپریسی تھیوری کے مطابق یہ ٹڈیاں اتنی خطرناک، تباہ کن اور اتنی بڑی تعداد میں خود بخود نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ یمن میں موجود امریکی ملٹری بیس کے ذریعے ان کی مصنوعی تیاری کی گئی۔ نقشے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افریقہ سے سعودی پیننسولا، پھر ایران، افغانستان سے ہو کر پاکستان اور آگے انڈیا میں
یہ کیسے سفر کر کے چلی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق جولائی کے مہینے میں مزید نئے ٹڈی دل کے اٹیک ہوں گے۔ ایران، پاکستان اور انڈیا پر FAO کے مطابق پاکستان میں ٹڈیوں کی بریڈنگ کا علاقہ 38% ہے، جس میں سے 60% بلوچستان، 25% سندھ اور 15% پنجاب میں موجود ہیں۔ یہ بریڈنگ گراؤنڈز ڈیزرٹ لوکسٹ کے لیے موجود ہیں۔ اگر ان بریڈنگ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے بر وقت کوئی تدارک نہ کیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے مستقبل میں بڑے قحط کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی FAO کے مطابق کلائمیٹ چینج کے اثرات کی وجہ سے بھی ایب نارمل ویدر پیٹرنز پیدا ہو گئے، جس سے ٹڈیوں کی اتنی تعداد میں اور سپیڈ کے ساتھ افزائش ہوئی۔ ناظرین، اس وقت ٹڈیاں اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ دنیا کی 10% آبادی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ٹڈیاں جہاں انسانوں کے لیے معاشی طور پر اور صحت کے اعتبار سے تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں، وہیں پر جانوروں کا چارہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ بچا ہوا چارہ یا تو ٹڈیوں کا کھایا ہوا جراثیم شدہ ہے یا تو کیمیکل اسپرے سے متاثر شدہ۔ جب یہ چارہ جانور کھاتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ FAO نے اپنی ایک ویب سائٹ پر تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مانسون کے شروع ہوتے ہی جون میں ایران اور پاکستان میں موجود ٹڈیاں دوبارہ سفر پر نکلیں گی۔ انڈیا پاکستان سرحدی علاقہ بھی کراس کر کے انڈیا جائیں گی اور جولائی کے مہینے میں دوبارہ ان کا ایک بہت بڑا لشکر افریقہ سے یہاں پہنچے گا۔ ناظرین، انڈیا کی میڈیا پر ایک طرف تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی طرح ہم بھی نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے ڈرون کا استعمال بھی کیا جائے گا، مگر دوسری طرف ہمیشہ کی طرف انڈین میڈیا ٹڈیاں بھیجنے کا الزام بھی پاکستان پر لگا رہی ہے۔ اس سے پہلے جاسوس کبوتر کی رپورٹنگ پر ان کی جگ ہنسائی ہوئی، تو اب یہ ایک نیا تماشا دیکھیے۔ جبکہ پاکستانی عوام ٹڈیوں کو پکڑ کر کھانے لگی ہے، بریانی بنائی جا رہی ہے، تو مرغیوں کی فیڈ بنانے والی فیکٹریاں ٹڈیوں سے فیڈ بنانے کا بھی سوچ رہی ہیں۔ لوگ ٹڈیوں کو زندہ پکڑ کر 20 سے 25 روپے کلو ٹڈیاں بیچ رہے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ٹڈیوں کے جسم میں تقریباً 70% پروٹین کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، ٹڈیوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ فرعون کے دور میں بھی فرعون اور اس کے فالوورز کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا تھا، مگر وہ ٹڈیاں اتنی تو خطرناک تھیں کہ فصلوں کے ساتھ ساتھ ان کے دروازے، چھتیں اور لوہے کے کیل بھی کھا جاتی تھیں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 133 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی اس عالمی وبا کے ساتھ ٹڈیوں کے اس خطرے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر ضرور کریں۔